فرید الملت والدین، فرید الدین گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کے نام ایک خط لکھا ہے سفارشی، وہ خط راحت القلوب میں شائع ہے۔ حضرت نے حمد و ثنا خداوندی اور درود بر نبی کے بعد لکھا ہے بنام سلطان المسلمین سلطان شمس الدین التمش۔ السلام علیکم۔ آگے لکھتے ہیں انی عرضت اولا ھذا الرجل علی اللہ ثم علیک، اس شخص کو میں نے پہلے خدا کے سامنے پیش کیا، اب آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان فعلت فعلہ فانت مشکور والا فانت معذور والسلام، اگر آپ نے اس کا کام کر لیا تو شکریہ، نہیں کیا تو معذور ہوں گے، والسلام۔ اللہ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جس کو یہ بے وقوف داتا گن بخش کہتے ہیں، حضرت کبار اولیاء میں ان جتنے بزرگوں کے نام ہیں ان سب سے وہ پہلے، وہ تو 422-23 میں محمود غزنوی کے ساتھ آئے۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص بیٹھتا تھا، خدمت کرتا تھا، لیکن جب علیحدگی میں ہو جاتا تھا تو روتا تھا۔ حضرت کے لیے پانی وانی مسلح وضو ٹھیک کرتا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت مشغول ہو جاتے تھے اور کاموں میں، عبادت میں، لوگوں کے ساتھ تدریس درس میں، وہ علیحدگی میں بیٹھ کے پھر زار و قطار ہوتا تھا۔ اول تو حضرت نے یہ خیال کیا کہ نیک آدمی ہے، حق تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہوگا۔ ایک دن پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں فلاں جگہ ریاست کے اندر بادشاہ کا وزیر تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب بادشاہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، سزائے موت کا حکم دیا ہے، اور میرے بال بچوں کو، ماں باپ، بہن بھائیوں کو میری وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ اب اگر میں جاتا ہوں تو مجھے سزائے موت دے رہا ہے، نہیں جا رہا ہوں تو وہ یاد آتا ہے کہ ان پر کیا کیا تکلیف ہے۔ حضرت نے فرمایا بے وقوف، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ حضرت کے دیوان میں لکھا ہے روئے زمین پر ایسا ولی نہیں ہے جس کے پورے اقوال اس عاجز فقیر نے نہیں دے، اللہ کے فضل کہ اللہ کا شکر احسان۔ اس زمانے کے پیرانے طریقت کہتے یہ پیروں کو نہیں مانتے، وٹھی زنو، میں جانتا ہوں کہ تم نہیں ہو ان کے لوگ، ان سے کٹے ہٹے ہو، اس لیے تو مانتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا دے دو، یہ کیا چیز ہے ہاتھ میں؟ اور انہوں نے کہا یہ پان کا پتا ہے کہ یہی دے دو۔ حضرت نے وہ پان کا پتا لیا اور اس کے اوپر رنگ سے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا کہ عظمت اور کبریائی صرف خدا کی مانتا ہوں، کسی مخلوق کی نہیں مانتا۔ نیچے لکھا اے عامل بدگوہرے باز آ، اے عامل بدگوہرے ورنہ بخش ملک تو بادیگرے۔ نیچے لکھ دیا سید علی لاہور۔ اے بد چلن بادشاہ، ایک بدعمل بادشاہ، فوراً معافی مانگو اور مظلوموں سے ظلم کی لاٹھی ہٹاؤ، ورنہ میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا تیری سلطنت تس نس کرا دوں۔ باز آ اے عامل بدگوہرے ورنہ بخش ملک تو بادیگرے۔ اوپر 2 سطریں ہیں عربی کے، اللہ کی حمد و ثنا و عظمت کی طاقت اور سطوت صرف اس کی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ مورخین لکھتے ہیں خط ملتے ہی بادشاہ نے تخت پر پڑا اور خط کے روب و جلال سے نیچے گر گیا، سر کے بل نیچے گر گیا۔ اس نے کہا یہ پہلی چوٹ ہے جو مجھے لگ رہی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کر لے سفارش شرعاً جائز۔ اس عاجز کی تفسیر اس طرح ہے جو سفارش کرے اور وہ سفارش حسنہ ہو یعنی شرعاً جائز ہو۔ اللہ یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچے کو داخلہ کرایا آپ نے تو آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ یار آپ یہ اچھی بات ہے، انشاءاللہ
قیامت کے دن اگر یہ حساب ہمارا درست ثابت ہوا تو بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے مسجدوں کے، مدرسوں کے، طلباء کے، ان کی دلالات اور اشارات اور خیرخواہی کے، اور اللہ فرماتے ایک حصہ اس کو بھی ملے گا، اس طرح حصے ملیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ بھائی سمجھ، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کر لے سفارش ناجائز، سفارش کہاں ہے؟ وہ تو سازش ہے، یکن لہ کفل منہا، اس کو ملے گا ایک حصہ اس میں سے، ایک نصیب ہے وہ خوش قسمتی کے لیے آتا ہے، ایک کفل ہے وہ حمل کے لیے آتا ہے، بوجھ برداری کے لیے، کفلین من الحمل، یعنی وہ گناہ اور گناہ کی سفارش وہ اس پر لدوائی جائے۔ حضرت استاد العلماء صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ حضرت تشریف لائے، ایک موقع پر شروع ہوئے، یہاں نماز پڑھی اور حضرت سے پڑھوائی، جاتے وقت مجھ سے کہا کیا حال ہے؟ میں نے کہا دیکھیں جنگل پڑا ہوا ہے، کیا کیوں؟ میں نے کہا آپ دعا فرمائیں کہ مدرسہ بنے، تو حضرت نے فرمایا ہر کام کا وقت ہوتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، تجربے کی بات ہے۔ اگلے سال حضرت آئے اور پھر کچھ بننے لگا تھا تو فرمایا مبارک ہو، اب وقت ہو گیا ہے، بس اب کوئی کام تیرا رکے گا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے حرمین شریفین میں بڑی عبادت کی، بڑی دعائیں مانگی، بڑے طواف کیے، بڑے تلاوت کی، ایک ایک قدم پر میں نے آنسو گرائے، میری دعا قبول نہیں ہوئی، تیرے ہاں میں نے جمعہ پڑھا اور تقریر سنی اور میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ دعا کی قبولیت تو وہی ہو گئی تھی کیونکہ وہ مرکز اور معدنی ایمان اور دین ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے، البتہ اس کا ظہور وہ بعد میں ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔